اتنے دنوں تک تم عبادت کرو، ہم تمہیں کتاب دینے والے ہیں۔ پوری کتاب اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے کے اندر ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، آپ مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، آپ حضرت عائشہ کے بستر پہ ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، آپ پہاڑ پہ ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس انداز سے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا قرآن پاک کی وہ آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تورات، زبور اور انجیل کو نازل فرمایا، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن قربان جائیے جو کتاب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جس کو ماننے والے آپ ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین خود لے رہے ہیں۔ اس کی حفاظت رب العالمین نے کی ہے۔ مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر قرآن نازل ہوا، الگ الگ جگہ پر لکھا گیا، پھر بعد میں جمع کیا گیا، لیکن آج تک جس طرح سے جو آیتیں، جو سورتیں نازل ہوئی سے موجود ہیں، ایک زبر اور زیر کا فرق نہیں آنے پایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خصوصیت ہے قرآن پاک کی کہ ایک زبر اور زیر کا فرق نہ آیا، اور اس سے پہلے تورات اور زبور اور انجیل جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، وہ آئی، ان کے اندر تحریفیں کر دی گئیں، وہ بدل دی گئیں، ان کو بالکل ختم کر دیا گیا یا اپنے مقصد کے مطابق ان کے اندر ترمیم کر دی گئیں۔ لیکن اگر اپنی حالت پر کوئی کتاب باقی ہے، کوئی کلام باقی ہے، تو قرآن یہ کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ یہ معمولی موقع نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہم ان بچوں کی خوشیوں کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے۔ یہ بچے قرآن پاک ان بچوں نے مکمل کیا ہے، اللہ کا وہ پاکیزہ کلام مکمل کیا ہے۔ جو اس کو سمجھ کر کے پڑھے اس کو بھی ثواب ملے، اور بغیر سمجھے اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے، کسی حال میں بھی خالی نہیں ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، ان بچوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، ان بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ اکرام سے، حفاظ اکرام سے، علماء اکرام سے جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کل ان کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بھی سنا کہ بچے جب پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہوگا، ان کی بخشش ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، انہی بچوں میں بہت سے بچے ایسے ہوں گے، بہت سی بچیاں ایسی ہوں گی جو حافظ بنیں گی، قرآن کو زبانی یاد کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ اعجاز ان کو ملے گا جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ اعجاز سے جب نوازا جائے گا، ان کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، وہ تاج جب ان کے سروں پر رکھا جائے گا، آپ کو معلوم ہے اس کی روشنی کتنی ہوگی، اس کی چمک کتنی ہوگی۔ یہ جو سورج آپ کو نظر آتا ہے، اس کی روشنی مان پڑ جائے گی اس کے سامنے۔ اس سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کو۔ یاد رکھنا، بہت سارے بچے یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ محنت تو ہم کریں، صبح جلدی سے اٹھنا، خوب یاد کرنا، رات میں دیر تک پڑھنا، قرآن کو حافظ، قرآن کے ہم بنے، حفظ ہم کریں، محنت ہم کریں، اور سروں پہ تاج میرے والدین کے رکھا جائے۔ یاد رکھنا، جب یہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کے لیے کوشش کرتے ہیں، والدین کام کو پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو بھیجتے ہیں کہ تم پڑھنے کے لیے مدرسے جاؤ، تم مکتب جاؤ،
بچی کو مدرسے بھیجتے ہیں، گھر کا کام ہو جائے گا، تم پڑھنے کے لیے جاؤ، ان کے لیے وقت نکال کر کے ان کو بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے لیے اور جو بھی انتظام کی ضرورت جہاں پر پڑی ان کے والدین نے انتظام کیا، اس لیے ان کے والدین کو نوازا جائے گا، وہ سب سے پہلے ذریعہ بنے ہیں ان کی تعلیم کا۔ اور اس کے بعد یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب یہ قرآن کو یاد کرنے والے حفاظ کرام سفارش کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کے حق میں جو جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، جن کے بارے میں رب العالمین فیصلہ کر چکا ہوگا، اپنے فیصلے کو بھی منسوخ کر دیا کرتے ہیں اور اس کی سفارش کو منظور کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا جو لوگ جن کے والدین کو تانا دینے والے ہیں کہ تم نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا ہے، تم نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے، اپنے بچے کو کہیں انگلش میڈیم اسکول میں بھیجتے، وہ IAS بنتا اور PCS بنتا، وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا، دنیا کے اندر تمہارا نام روشن ہوتا، تمہارے پاس رقم آتی، تمہارا بچہ عہدیدار ہوتا، اس کی عزت ہوتی اس دنیا میں، انہیں نہیں معلوم کہ جہاں اصل عزت چاہیے وہاں کے لیے ان کے والدین نے تیاری کی ہے، کل وہاں پر جب ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہوگی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کسی IAS اور PCS کی اور ڈاکٹر اور انجینئر کی، جہاں پر اس حفاظ کرام کی حیثیت ہو۔ اور صرف یہی نہیں، جو اس طرح سے تانا دینے والے ہوں گے ان کے والدین سے یہ کہہ رہے ہوں گے تم نے اپنے بچے کو کہاں بھیجا، کم سے کم اسکول میں بھیجتے، یہ ہندی اور انگریزی پڑھتا، دنیا کی تعلیم حاصل کرتا، تمہارا نام روشن کرتا۔ جو اس طرح کے تانے دے رہے تھے، کل جب سفارش کا وقت ہوگا وہ حافظ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا کہ رب العالمین یہ میرے محلے کے یہ رشتہ دار ہیں، ان کو بھی بخش دیا جائے، جنت کے اندر ان کو بھی پہنچا دیا جائے۔ رب العالمین منع فرما دیں گے کہ تمہاری سفارش کے حق میں قبول نہیں کی جائے۔ کیوں؟ جب تم حافظ بن رہے تھے، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، تم مکتب گئے تھے، تم مدرسے گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو تمہارے ماں باپ کو آ کر یہ تانے دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا تم نے کہاں بھیجا ہے، ہم اس کے حق میں تمہاری سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر مکتب چل رہا ہے اور یہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا معمولی مقام نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آپ کے گاؤں میں تعلیم حاصل کریں۔ اب ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا، ان کے پڑھنے کا انتظام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ کل میدان حشر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوچھ لیں گے کہ تمہارے گاؤں کے اندر میرے مہمان تھے، ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا تھا بیٹھنے کے لیے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے گا ان کا انتظام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے بیٹھنے کا اچھا انتظام کریں، ان کے لیے پڑھنے کے لیے اچھا انتظام کریں، اور اگر کوئی غریب بچے ہیں تو ان کے لباس کے لیے بھی آپ انتظام کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے، ہر ایک انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں۔ ہماری عمر زیادہ ہو چکی تب بھی ہم حافظ بن سکتے ہیں، 80 سال اور 90 سال کے ہو گئے تب بھی ہم حافظ بن سکتے ہیں۔ دو دو لائن یاد کریں، ایک ایک رکوع یاد کریں، ایک ایک سطر یاد کریں، اگر ہم بننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ہم بن سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن یاد کرتے ہیں تو ان کو قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بچپن میں آپ نہ پڑھ سکے لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ حفاظ کرام کی کیا قدر ہونے والی ہے، علماء کی کیا قدر ہونے والی ہے۔ آج اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں یہ پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے ان کو بھی نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم جا کر کے مدرسے میں جا کر کے کہیں حافظ جی سے، مولانا صاحب سے کہ دیکھو ایک بچے کا خرچ پورا جو بھی آئے گا اس کے قرآن پڑھنے کے اندر، چاہے فیس کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، جس طرح سے بھی ہو، ہم پوری فیس اس کی ہم ادا کریں گے۔
پورا خرچ ہم اپنے پاس سے دیں گے، جب تک وہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک عالم دین نہ بن جائے، تب تک اس کا خرچ ہم اپنے ذمہ برداشت کریں۔ اگر یہ بھی ذمہ داری لے لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی آپ کی بخشش فرما دے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج خاص طور سے یہ پروگرام ایسے موقع پر رکھا گیا، جو موقع اور جو دن ایسا ہو جس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، جس میں تقریباً 17 روایتیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگوں نے انکار بھی کیا ہے، سرے سے کسی نے انکار کر دیا، لیکن نہیں، 17 روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کی اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس فضیلت پر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور بیٹھے ہیں، قرآن بچوں نے مکمل کیا، ان کے فضائل سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دین کی کوئی بھی مجلس ہو جہاں پر اللہ رب العزت کے فرامین کا تذکرہ ہو رہا ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہو، تو ایسی مجلسوں کو ملائکہ رحمت گھیر لیتے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ایسی مجلس کے اندر شریک ہیں۔ ہمارا شریک ہونا عبادت کے اندر لکھا جا رہا ہو، ہم عبادت کر رہے ہو، قرآن کے فرامین سن رہے ہو، بچے قرآن مکمل کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم اس کو سن رہے ہو، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ ہاں، یاد رکھیے گا، آج کی رات میں بہت ساری نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ باجماعت پڑھتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، جماعت ہونے جا رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، فردن کوئی جائے نوافل پڑھے، کوئی جائے قرآن کی تلاوت کرے، کوئی جائے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھے، کوئی جا کے تسبیحات پڑھے، کوئی عبادت کرے، کوئی کچھ پڑھتا رہے، کوئی گھر میں جا کے عبادت کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کی تو اجازت ہے اور کرنا چاہیے۔ ہاں، زبردستی پوری رات نہیں جاگنا چاہیے، جب تک بشاشت رہے، دل لگے پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، اتنی دیر عبادت کی جائے، اور جب دل نہ لگے، نیند لگنے لگے اور سونے کا دل کرنے لگے، تو آپ جا کر کے سو جائیں۔ زبردستی عبادت کے اندر وقت نہ گزارے، تاکہ آپ کو فجر کی نماز بھی ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر جگ سکے تو پوری رات جگے، فجر کی نماز پڑھ کر کے اگر وقت ملے تو آرام کرے، ورنہ فجر کے بعد اپنے کام پہ لگ جائیں، ظہر میں آرام کریں، ظہر کے بعد قیلولہ کے وقت میں آرام کر لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زبردستی صرف نفل عبادت کے لیے جگنا اور اس کا اہتمام کرنا، آج کے دن لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ جا کر کے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ہمارے دادا چلے گئے تھے، دادی چلی گئی تھی، اماں چلی گئی، لاؤ چل کے ایصال ثواب کرائیں۔ لیکن ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں۔ ایک بار آپ بھی چلے جائیے، ہر سال جانا اور قافلے کی شکل میں جانا، بھیڑ اکٹھا کرنا اور قبرستان کے اوپر چراغ جلانا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا دیوالی کے وقت لوگ چراغ جلاتے ہیں، ابھی میں نے خود راستے میں کئی جگہ دیکھا، اندھیارے میں روشنی نہیں ہے، لیکن جب چراغ جلتے ہوئے نظر آئے، پتا چل گیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں چراغ جل رہے ہیں۔ جس آگ سے بچانے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب سے بچا لے، ان کو آگ سے بچا لے، وہی آگ ہم لے کے جائیں، ان کے سروں کے اوپر چلائیں، اس آگ کو چلائیں جس آگ سے ان کو ہمیں بچانا ہے۔ وہ آگ ان کے شرحانے روشن کریں، ان کے سروں کے اوپر اس آگ کو روشن کریں اور چلائیں، اور ہم یہ چاہیں کہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں، ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہم چلے جائیں، حضور نے جو نہ کیا ہو وہ کام ہم کریں، اور یہ سمجھیں کہ حضور کی سنت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کرو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ رب العزت، آیا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر آتے ہیں اس رات میں۔ کیوں؟
اس لیے آتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگے، کوئی ہم سے دولت مانگے، ہم اسے دولت عطا کریں گے، کوئی ہم سے رزق مانگے اسے ہم رزق عطا کریں گے، جو جس طرح سے مانگے، جو شفا مانگے، بیمار ہے شفا چاہتا ہے ہم اسے شفا عطا فرمائیں گے، جو پریشان حال ہے پریشانی سے چھٹکارا چاہے ہم اسے پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین تو یہ چاہ رہے ہیں، اور فرشتے رحمت کے آپ کے گھروں میں آئے، آپ کے قریب آئے کہ تم مانگو ہم اللہ رب العزت تک پہنچائیں اور وہ چیز عطا فرمائیں، اور تمہارے بچے پٹاخے دگائیں، بدبو مچائیں تاکہ فرشتے واپس چلے جائیں۔ جس طرح سے کوئی مہمان نہ رہا ہو تمہارے علاقے میں، اور ایسا مہمان ہو کہ تمہارے علاقے میں جب وہ آئے گا تو تمہارے علاقے کے لیے کوئی سوگات دے کے جائے گا، کوئی چیز دے کے جائے گا، اور تمہارے بچے تمہارے علاقے کے لوگ اس کی مخالفت پہ آ جائیں، کالے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تم واپس جاؤ، واپس جاؤ، ہمارے گاؤں میں نہ آنا، ہمارے گاؤں میں داخل نہ ہونا۔ وہ رحمت کے فرشتے آسمان سے تمہارے گھر آ رہے ہیں، تمہاری بستی میں آ رہے ہیں، تمہارے بچے پٹاخے دگا کر کے بدبو کر رہے ہیں، وہ بدبو پھیلا رہے ہیں جس سے فرشتوں کو نفرت ہے، وہ بدبو تمہارے بچے پھیلائیں تاکہ فرشتے واپس جاؤ، یہاں پر بدبو ہے تم یہاں نہ آنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، صرف یہی نہیں، آج کی رات میں ایک کام اور ہوتا ہے، عام طور سے نہیں معلوم ہے تمام سنی مسلمانوں کو یہ کیا ہے۔ عام طور سے حلوہ بنایا جا رہا ہے، شب برات لوگ اس سے جانتے ہیں، اس شب برات کا مطلب کیا ہے اور معنی کیا ہے، اس سے نہیں مطلب۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شب برات کا مطلب حلوہ، حلوہ کب بنے گا اور کیسا بنے گا یہی صرف معلوم۔ شب برات آئی، آج حلوہ بننا ہے۔ لوگوں نے سازشاً تمہیں لگایا کہ عبادت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، کہیں تم اللہ کو راضی نہ کر لو، اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ حلوہ بنانے میں لگ جاؤ، سارا وقت ادھر ضائع کر۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس میں لگی رہیں، کہیں عبادت میں نہ لگ جائیں، اس لیے سازش کرنے والوں نے سازش کی۔ آپ کو پتا ہے یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ یہ حلوہ سنیوں کا نہیں ہے، یہ جن کا ہے وہ کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا نہیں ہے، ہم کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کس کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کہتے ہیں ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ نام ان کا رکھا گیا ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے یہاں امام غائب ایک ہے جو سر من را کی غار میں چھپ گئے تھے، چھوٹے تھے، جب کچھ بڑے ہوئے باہر ٹہلنے نکلتے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ باپ کوئی تھے نہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، لہذا جب میرے سچے پکے 70 مومن تیار ہوں گے تب ہم نکل کے آئیں گے۔ وہ جا کر کے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ ساری چیز لے کر کے سر من را کی غار میں چھپ گئے، تب سے چھپے ہوئے ہیں، آج تک 70 مومن تیار نہیں ہوئے جو نکل کر کے آتے۔ اور یاد رکھنا، جس طرح سے ہمارے یہاں نبی کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے کہیں بڑا ہوا ان کے یہاں اماموں کا مرتبہ ہے، ان کے یہاں امام کو اختیار حاصل ہے، جس چیز کو چاہے وہ جائز کر دے اور جس چیز کو چاہے ناجائز کر دے، جس چیز کو چاہے وہ حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے وہ حرام کر دے۔ لیکن میرے یہاں یہ اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس چیز کو بتانے والے ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، وہ وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت کہیں گے۔ یہ مقام ان کے یہاں ہے۔ وہ امام غائب ہو گئے تھے۔ پھر ایک زمانہ تھا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہم امام غائب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں وہاں ایران ملاقات کے لیے۔ لوگوں نے پرچیاں دینا شروع کر دی، یہ میری پرچی ہے، جا کے امام صاحب کو دے دینا،
یہ میری دعا ہے، میرے یہ کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، امام صاحب کو جا کے دے دینا۔ وہ لے جا کے کچھ دنوں کے بعد وہ پرچیاں جواب لکھ کر کے سب کو واپس کر دیتے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں ایک کتاب ہے اصول کافی، ان کے یہاں اس کا مرتبہ کہہ لیجئے قرآن سے بھی زیادہ ہے، جو اس میں ہے بس بالکل کافی ہے۔ اس کو جب لکھا ان لوگوں نے تو اس کو بھی دکھانے کے لیے بھیجا کہ دو جا کے تم جانا اور امام صاحب کو دکھا دینا یہ کتاب کیسی ہے اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے۔ جب کتاب تھی اس نے رکھ لیا اپنے پاس، اور کچھ دنوں کے بعد اس پہ لکھ کے بھیج دیا، جا کے واپس دیا کہ انہوں نے کہا یہی کافی ہے۔ اس کا نام اصول کافی ہی رکھ دیا، یہی کافی ہے تمہارے لیے، اسی پر عمل کرو۔ اور پھر جو لے کے جاتا تھا اس کو بہت سارے تحائف، کوئی مٹھائی دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، تو لے جا کے گھر پہ کب تک رکھتا اور کب تک کھاتا، سب خراب ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو سوکھی سوکھی مٹھائی دیا کرو جو جلدی خراب نہ ہو، زیادہ دن تک چلے۔ تو سوکھی مٹھائی یعنی سوکھا حلوہ بناؤ، اتنا سوکھا ہو کہ 6 مہینے چلے، زیادہ دن تک۔ تو اس طرح سے سوکھا حلوہ بنا کر کے لوگ اس کو دے دیتے، وہ رکھ کر کے خوب کھاتا تھا اسی طرح سے۔ پھر وہ دور بھی ختم ہو گیا، اب سفیر بھی نہیں رہے ان کے وہ دعویٰ کرنے والے۔ اب کیا ہوا، اب ان کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی محل ہوگا اس پہ مچھلی بنی ہوتی ہے، بڑا مقام ہے اس کا، وہ بھی سفیر ہے۔ اب یہ کرتے ہیں، آج شب برات تھی، یہ لوگ آپ لوگ تو عبادت میں لگے اور ہماری مائیں اور بہنیں جن کو نہیں معلوم وہ حلوے میں لگ گئی، اور ان کے یہاں پہلے ہی حلوہ بنا کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتے ہیں، گولیاں بنا کے اس کے اندر پرچیاں جو پہلے رکھتے تھے امام کے ساتھ پاس بھیجتے تھے لوگ کے ذریعے سے، اب وہ پرچیاں سب گولیوں کے اندر رکھ کر کے ایک سینی میں رکھتے ہیں، سینی لے جا کر کے گومتی ندی ہے یا اور کوئی ندی ان کے قریب میں جو ہو اس ندی میں ڈالتے ہیں، اس سے کہ یہ مچھلیاں لے جا کر کے امام غیب کو سر من را کی غار میں لے جا کے پہنچا دیں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں مچھلی یہاں سمندر میں ہے، گومتی کے اندر ہے، اور امام غیب ان کے کہاں ہے، سر من را کی غار پہ جو پہاڑ پر ہے وہاں مچھلی ان کی پہنچا دے گی۔ ٹھیک ہے، ان کے یہاں پہنچاتی رہے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ہم اس حلوے کے چکر میں کیوں لگتے ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا ہے۔ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کی نقل کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے، اور آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ ہم سے ہو سکے تو ہم عبادت کریں، اللہ کے آگے روئیں اور اس کی عبادت کریں اور بندگی کریں، اسے خوش کر لیں، اس کو راضی کر لیں رو کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مواقع اللہ رب العزت نے کسی اور امت کو اس سے پہلے عطا نہیں فرمائے، یہ خصوصیت ہے اس امت کی کہ اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ اس کو عطا فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور 50 وقت کی نماز کا اسے ثواب ملے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے فیکٹریوں کے اندر یا بڑے بڑے مولوں کے اندر آفر رکھے جاتے ہیں کہ آؤ مال لے جاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منافع ہو جائے، فائدہ ہو جائے، اس لیے آفر رکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس امت کے لیے چاہے وہ رمضان المبارک کی شکل میں ہو یا شب برات کی شکل میں ہو، اس طرح سے بہت ساری، چاہے شب قدر کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت نے وہ راتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ان میں عبادت کر کے تم آگے نکل جاؤ اور وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لو جس کی ضرورت آپ کو ہے۔ آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔